अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रबाब्स लिटरेरी हब। मोहतरम अहबाब, आज हम बात करेंगे हर पल जियो के ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बारे में, जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं आजकल। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी मकबूल तरीन ड्रामों की फहरिस्त में शामिल हो चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग चल रही है इस ड्रामा सीरियल की। और शुरू में इस ड्रामा सीरियल के ऊपर जो व्यूज़ थे वो बहुत अच्छे थे, इसके किरदारों के बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी। लेकिन जैसे ही किस्त नंबर 46 और 47 ऑन एयर हुए तो इस ड्रामे पर आने वाले तबसरों ने और तारीफ़ी कलमात ने जो है वो थोड़ा सा तनकीद की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। तो अभी इस डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कि इस ड्रामा सीरियल के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कौन है। ये ड्रामा सीरियल लिखा है नूरा मखदूम साहिबा ने और इस ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर हैं सराजुल हक साहब। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी साहब और इस ड्रामा सीरियल को बना रहे हैं सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, जो कि पाकिस्तान का एक जाना माना प्रोडक्शन हाउस है। अगर हम इस ड्रामा सीरियल के मरकज़ी किरदारों के बारे में थोड़ी सी बात करें तो वहाज अली और यमुना जैदी इस ड्रामा के मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। वहाज अली मुर्तसिम के किरदार में और यमुना जैदी मीरब के किरदार में हमें एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी दिखाई दी है तेरे बिन में, और दोनों माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड और ख़ूबसूरत फ़नकार हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के। इनके अलावा एक तीसरा किरदार है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आता है हमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन में, वो हया का किरदार है। हया का किरदार सबीना फ़ारूक ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया और इस किरदार को निभाने के लिए जितने भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स चाहिए थे अपनी पर्सनैलिटी में, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो एट्रीब्यूट्स अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना के इस ड्रामा सीरियल को निभाने में अपना किरदार जो है वो अदा किया। अगर हम सीनियर कास्ट में देखें तो हमें बुशरा अंसारी माँ बेगम के किरदार में बहुत ही खूबसूरती से वो किरदार निभाती हुई नज़र आती हैं। बहुत ही बारोब किरदार है उनका और जहाँ महसूस होता है कि जहाँ पर जो फ़ैसले मर्दों के करने वाले हैं और जिस तरह का इंटरफेरेंस मर्दों का रिक्वायर्ड है वो किसी को आगे नहीं आने देती और हर तरह का फ़ैसला खुद करती हैं। इनके अलावा एक और सीनियर किरदार हमें फ़जीला काजी साहिबा का नज़र आता है। वो भी पाकिस्तान इंडस्ट्री की बहुत मंझी हुई फ़नकारा हैं, लेकिन इस ड्रामा सीरियल में वो कुछ चुप सी एक मजबूर माँ और एक फर्माबरदार बीवी के तौर पे हमें नज़र आती हैं, लेकिन इस किरदार को भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से निभाया है। अगर हम किरदारों पे बातचीत जारी रखेंगे तो हमारा काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए हम इस फैक्टर को यहीं पे छोड़ते हैं कि किरदार कौन कौन निभा रहा है या इस ड्रामा सीरियल की कास्ट क्या है, कौन है। हमें जो एक्चुअल बात करनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि एक हाई रेटिंग लेने वाला ड्रामा यकदम किस्त नंबर 46 और 47 ऑन एयर होने के बाद क्यों तनकीद की जद में आ गया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे कुछ इस सोशल सेटअप में कुछ नॉर्म्स हैं जिनको हम एथिकल नॉर्म्स कहते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ लाइक रिलीजियस बॉन्डिंग्स भी हैं जिनमें एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, हमारे हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं और हमने अपने आप को किस तरीके से अखलाकी अक़दार में रखते हुए आगे लेकर चलना है। इन चीज़ों के ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं कि ये हमारे चाहे किसी भी किस्म की कोई कमर्शियल प्रोडक्शन हो, किसी किस्म का कोई ज़ाती हवाला हो, हमें इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम बता रहे होते हैं दरअसल कि हमारी अखलाकी कदरें, हमारी अखलाकी वैल्यूज़ क्या हैं, और हम दुनिया भर को दिखा रहे होते हैं कि बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, वेयर वी पीपल आर स्टैंडिंग। लेकिन थोड़ा सा हमें इस ड्रामा में ठीक है कि ये फुकदान नज़र आया एक दो किस्तों में, लेकिन उसको जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया, मतलब महबाब ये तनकीद सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामे में उनके किरदारों तक महदूद नहीं रही बल्कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी तक आ पहुंची है। अब मसला ये है कि किसके बारे में क्या बात की जाए। यहाँ नाम लेकर ज़ाहिरी बात है मैं किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उन्हीं की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सीनियर फ़नकार और अदाकार इस ये तनकीद करते हुए देखे और सुने गए हैं, और ऐसे ऐसे किरदार सामने आए हैं जिनके बारे में हम गुमान नहीं कर सकते थे कि वो अखलाक से गिरी हुई कोई इस तरह की बात करेंगे या कोई इस तरीके के कंपैरिजन्स डेवलप करना शुरू कर देंगे।
یہاں پر میری چند ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام جو پبلک ہے، جو دیکھنے والے ہیں، جو آڈینس ہیں، ان کے حوالے سے صرف میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے ڈرامہ سیریل کوئی یکدم نہیں بننا شروع ہوئے۔ ہم نے رائٹرز کو، پروڈیوسرز کو، ڈائریکٹرز کو ایز آڈینس، دیکھنے والے، سننے والے لوگوں کے طور پر یہ میسج دیا ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طریقے سے، کہ ہمیں یہ والا سٹف چاہیے دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہم نے اپنا جو معیار ہے وہ نہیں کہیں پر بھی مینٹین رکھا ہوا کہ ہم پاکستان کی پڑھی لکھی جو آڈینس ہیں وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستانی ڈرامہ سیریلز کی ریٹنگ بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ ظاہری بات ہے، جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ کمرشل پروڈکشن آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، ان کے لیے جو بیسک ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ ان کی ریٹنگ اور ان کا پروفٹ ہے۔ لیکن ہم ہی لوگوں کی اپروچ دیکھتے ہوئے کوئی بھی رائٹر ہمیں اب وہ والا ڈرامہ دینے کو تیار نہیں ہے جو اب سے 20 سال پہلے بنتا تھا۔ کوئی بھی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ایسی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی پروڈکشن ہاؤس اس طرح کا میٹیریل اٹھانے کو تیار نہیں ہے جو آج سے 15-20 سال پہلے ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنا ایریا آف انٹرسٹ بتا دیا ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ لوگ اس طرح کی چیز پروڈیوس کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں تو پھر مجھے یہ تنقید سمجھ میں نہیں آتی۔ چند ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اور اگر ہم بغیر کسی مثبت منفی رویے کے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں اور ان سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ایز اے نیشن کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں دراصل کس طرح کے میئرز کی ضرورت ہے جو ہمیں لینے ہیں اپنی جنریشنز کے بچاؤ کے لیے اور اپنی جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں ان کے بچاؤ کے لیے۔ مسئلہ یہ کہ حقوق و فرائض کی آگہی ہر گھر میں ہے، ہونی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ ایک متوازن معاشرہ قطعاً قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے گھروں میں اس طرح کی فضا واقعی پائی جاتی ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا برابر خیال رکھ رہے ہوں؟ اگر نہیں تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت مارچ کے نام پر ہم نے جو بےہودگی دیکھی ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن انفارچونیٹلی میں عورت ہونے کے باوجود اس کے حق میں نہیں ہوں۔ عورت مارچ، عورت کی آزادی کے نام پر ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس ایک سین کے اوپر جی میرب نے مرتسم کو تھپڑ مار دیا، میرب نے مرتسم پر تھوک دیا، اس طرح کی چیزوں کے اوپر سوال اٹھانے والی وہ بڑی اداکارائیں کدھر ہیں؟ کیا ان کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا عورت مارچ جو آزادی کے نام پر پتہ نہیں کیا کھیل ہو رہا تھا؟ اس کے اوپر کسی اداکارہ نے، کسی فنکارہ نے یا کسی اداکار اور فنکار نے کیوں کامنٹ نہیں کیا؟ انہیں صرف اور صرف میرب کے مرتسم پر ہاتھ اٹھانے سے ہی کیوں تکلیف ہوئی؟ وہاں پر یہ کہ جی عورت کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، وہاں پر بھی عورت ڈیگریڈ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے، کیونکہ عورت نے بیسیکلی ہاتھ اٹھایا مرد پر۔ اور وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ مرد ڈیگریڈ ہوا اس ڈرامے میں، اس قسط میں، اس طرح کے عمل سے، تو ان مردوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب آپ عورت کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ تھوڑا سا اس وقت بھی مردانگی کا خیال کر لیا کریں۔ دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ملک میں طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان۔ کسی بھی اداکارہ نے اس موضوع پر اب تک بات کیوں نہیں کی؟ اگر ہم مارننگ شوز میں دیکھیں، ملٹیپل جو میڈیا کے شوز ہیں ان میں دیکھیں جو پاکستان میں ہی پریزنٹ کیے جا رہے ہیں، ان میں آپ کو طلاق کی مذمت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ وہاں پر بھی عورت کے حقوق کی بات کر کے طلاق کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تو آپ نہ کریں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا۔ وہاں کیا یہ اداکارائیں جو کہ اس طرح کے کردار پر تنقید کر رہی ہیں وہ یہ بھول گئی ہیں کہ فنکار اور اداکار اور لکھاری بیسیکلی کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے کو بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا کردار کدھر ہے؟ وہاں پر اب تک آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی کہ ہمارے ملک میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح غلط ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر ہمیں کوئی کاؤنسلنگ اور کوچنگز کرنی چاہیے، کسی مقام پر کوئی نہ کوئی میسج ڈراپ کرنا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں۔
اور انہوں نے آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا رول ماڈل بنا رکھا ہے، تو ان کے لیے کوئی بھی بہتری کا پیغام آپ کی طرف سے کیوں نہیں جاتا؟ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستانی ڈراموں میں اب یہ وہ والا فیکٹر ہے جو آڈینس سے ہٹ کے ہمارے پروڈیوسرز، رائٹرز اور ڈائریکٹرز کو سوچنا چاہیے. ہم پاکستانی ڈراموں میں کس قسم کی محبت کو بیسیکلی سامنے لانا چاہتے ہیں؟ ہر ڈرامے میں لو ٹرائنگلز، ناکام محبتیں، روتی دھوتی ہوئی محبتیں. ہم نے کالج کی بچی کو بھی محبت پہ ڈال دیا، اسکول کی بچی کو بھی محبت پہ ڈال دیا. ہم بیسیکلی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں اتنے فرسٹریٹڈ ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں معلوم کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں کیوں نہیں معلوم کہ ہم نے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بچوں کو بیسیکلی کیا دینا ہے؟ سوشل میڈیا پر کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ لیکن یہ سوال کہیں نہیں اٹھتا اور کوئی فنکار، کوئی اداکار اس پر بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہے. شاید وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ریٹنگز آپ کو بہت زیادہ عزیز ہیں. ہونی چاہیے کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ لوگ کمرشل پروڈکشنز کے لیے کام کرتے ہیں جہاں پر پروفٹ اور ریٹنگ بہت میٹر کرتی ہے. لیکن اخلاقیات کا جنازہ نکال کے ریٹنگ لینا ایک مسلمان معاشرے میں، اس پر سوچنا بنتا ہے، اور خدا را اس پر تھوڑا سا سوچیں. پاکستان بیہودہ فلمیں، ویڈیوز دیکھنے والے ممالک میں سر فہرست ہے. اس پر آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی، نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتا ہے. ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہے. ہمارے ملک میں معصوم بچیوں کا ریپ اور معصوم بچیوں کا قتل عام ہے. اس پر یہ اداکارائیں، یہ فنکار کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا اس چیز کو ہم لوگ اپنی فیور میں سمجھیں؟ ہم اس چیز کو اپنے خلاف سمجھیں؟ ہم کیا سمجھیں؟ لیکن ایز اے نیشن، ایک قوم ہونے کی حیثیت سے، ایک لکھاری ہونے کی حیثیت سے، فنکار اور اداکار ہونے کی حیثیت سے، جب آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، تو ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بنتی ہیں. خدارہ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، بنسبت اس کے کہ آپ کسی ایک لکھاری کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا کرنے والوں کو اس کردار سے ہٹ کے ان کی ذاتی زندگیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ چند ایک باتیں بری نہیں لگی ہوں گی، کیونکہ یہ باتیں ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ where we people as a nation are standing. Thank you so much for watching Rabab's Literary Hub.